مہمانان گرامی موجود ہیں. تحریک انصاف سے تعلق ہے, آف کورس منسٹر بھی ہیں, اور پارلیمان کی جو کمیٹی ہے کشمیر کی اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں جناب شہریار آفریدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. سر بہت بہت شکریہ, بہت نوازش یہ جاننے کے لیے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب جاوید لطیف صاحب تشریف فرمائے, سر بہت بہت شکریہ. اور جماعت اسلامی کے حوالے سے بڑی کنٹینیوس ایک احتجاج اور اس حوالے سے ایک اسٹرگل رہی ہے, تو ان کے بہت سینئر ترین رہنما ہیں حافظ نعیم صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جماعت اسلامی کی ریلی تھی کراچی, اس میں کریکر دھماکہ بھی ہوا, الحمدللہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوا. تو میں تینوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت نوازش. آزاد کشمیر سے مشتاق مناز صاحب موجود ہیں جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, ظاہر آزاد کشمیر کے اسپوکس پرسن ہیں. اچھا ابھی ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں مشتاق مناز صاحب کو, تو ہم ذرا ان سے بھی ذرا مشتاق مناز صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ویری کوئکلی. اگر مجھے اجازت دیں شہریار بھائی آپ, تو میں خالی نعیم صاحب سے پہلے یہ پوچھوں, نعیم الرحمان صاحب سے, کہ ہم تفصیلی بات تو بعد میں کریں گے, لیکن آج کی ریلی کے حوالے سے کچھ یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا, یہ کس کی شرارت تھی؟ نہیں, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا. میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کشمیر کے حوالے سے ہونے والی ریلی میں باقاعدہ بم دھماکہ ہوا, اور اس کی فوٹیج بھی ہمیں جو ملی ہے اس میں ایک موٹر سائیکل سواروں نے باقاعدہ اس میں بم پھینکا ہے. اس میں 29 افراد 29 افراد ہمارے زخمی ہیں, جس میں سے 3 بہت کریٹیکل ہیں, ایک تو وینٹ پہ چلے گئے ہیں. یہ سیریس اٹیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور اس میں ظاہر سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اور حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو خاص اسپیسیفک اس کشمیر کی سولیڈیریٹی کے حوالے سے منائے جانے والے دن پہ اتنے دھڑلے سے یونیورسٹی روڈ جیسی جگہ پر کھلے عام آئیں, اٹیک کریں اور چلے جائیں, کوئی انہیں پکڑنے والا. تھوڑا سا یہ امر حیران کو نہیں ہے کہ ایک ریلی ہے جس میں اچھی خاصی تعداد موجود ہے لوگوں کی, موٹر سائیکل سوار آئے, کوئی پلانٹڈ تو نہیں تھا, ایک کریکر تھا, تو موٹر سائیکل سواروں نے پھینکا ہے, اس کا مطلب نا, اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کیجیے گا مجھے, تو وہ آئے اور نہیں, یہ کریکر نہیں تھا بھائی جان, وسیم کریکر نہیں تھا. کریکر تو ہم جانتے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے تو صرف دھماکہ ہوتا ہے, چھوٹا موٹا کوئی نقصان ہوتا ہے. یہ باقاعدہ گرینیڈ ٹائپ کی چیز تھی جس نے سیریسلی ڈیمیج کیا لوگوں کو, اور میں نے بتایا نا وینٹ پہ ہیں اس وقت آغا خان میں ایک ہمارے ساتھی, اور 3 جو ہیں وہ او ٹی میں ہیں جن کے بالکل لوور ابڈومن کے اوپر اور آنتیں زخمی ہوئی ہیں اور ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سیریس اٹیک ہے, اس کو سیریس ہی لینا چاہیے. اگر اس کو ہم ایسے ہی لے لیں گے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہر بھارت کا معاملہ ہے, کشمیر کے ایشو ہے, اور ایک طرف مودی جو ہے وہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا آغاز کر رہا ہے, دوسری طرف پورے پاکستان میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے, اور جماعت اسلامی کا جو ایک رول ہے کشمیر کے حوالے سے سب جانتے ہیں, اور اس کی کراچی جیسے شہر کے اندر ریلی پر اٹیک ہونا یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور اس کو سیریس ٹیک اپ کر کے پکڑنا چاہیے. جماعت اسلامی نے اس پر اس حوالے سے کوئی شک کا اس کا اظہار تو نہیں کیا کسی پہ؟ بس سیدھی بات ہے, اس میں تو بظاہر جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ تو بھارتی انوالومنٹ ہی نظر آ رہی ہے اس ایشو کو یعنی تھوڑا سا پیچھے کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا جس وقت یہ اٹیک ہوا اس کے بعد ہم نے ریلی کو جاری رکھا, لوگوں کو منظم کیا, ادھر ادھر نہیں ہونے دیا, بھرپور طریقے سے, بچے بھی تھے بوڑھے بھی تھے, سب نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم اس کو, چونکہ ہم تو بھائی نہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں اور نہ ہم جو ہے وہ کسی ٹوکن ایونٹ بازی کے لیے کرتے ہیں, اس کو ہم اپنے دین ایمان کا مسئلہ. اچھا آپ شہریار آفریدی صاحب, سر وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے کم از کم وزیر خارجہ تو رکھا ہے, اور وزیر خارجہ بھی وہ رکھا ہے جس کو خارجہ امور کا تجربہ ہے, آپ نے تو وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا تھا. پھر یعنی میں چاہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کام تھا کرنے کا اسپیسیفکلی جو کہ نہیں کیا. میں ایک بریک لیتا ہوں, پھر مشتاق مناز صاحب وزیر اطلاعات آزاد کشمیر میں ان سے آغاز کروں گا بریک کے بعد. مشتاق مناز صاحب صحافی بھی رہے, تو میں ذرا چاہوں گا کہ بریک کے بعد جب ان سے آغاز کریں تو ذرا وہ بریفلی ہمارے ویورز کو ذرا ایکسپلین بھی کر دیں آسان سے الفاظ میں, یہ 47 سے 2020 یہ کہانی ہوئی کیا, یہ کہاں سے کیا گیا معاملہ, آسان الفاظ میں, کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا. میں آغاز کرتے ہیں ان سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مشتاق مناز صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم مشتاق مناز صاحب, ہے جی ہمارے ساتھ مشتاق مناز صاحب. مشتاق مناز صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل ہوں. اچھا سر, میں یہ چاہ رہا تھا, آپ کا ظاہر ایک صحافتی پورا بیک گراؤنڈ رہا ہے, تو ذرا, اور ابھی آپ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات بھی, ذرا بریفلی ہمارے ویورز کے لیے نا تھوڑا یہ بتائیے گا کہ یہ کشمیر کا معاملہ 47 سے آتا ہے, یہ کب کیا ہوا ہے, ذرا آسان الفاظ میں ذرا. یہ وسیم آپ نے بڑے ڈیٹیل سے آپ نے باقاعدہ یعنی ڈیٹ وائز بھی آپ نے سارے ایونٹس خود بتا دیے, لیکن میں صرف اس کے 3-4 ادوار میں آپ کو بتا دوں کہ 1947 کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے
اب جو نہرو اور اس زمانے کی جو انڈین لیڈرشپ تھی، ہاں۔ جو انہوں نے کشمیریوں سے وعدے کیے، پھر جو یو این کے اندر انہوں نے جا کے جو ایک وہاں پر یقین دہانیاں کرائی کہ ہم ایک پلیبیسائٹ کریں گے، تو یہی لگ رہا تھا کہ پہلے 10-12 سال کے اندر پلیبیسائٹ ہو جائے گا، پھر وہ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد آگے یعنی سکوت ڈھاکہ ہو گیا، اور پھر ایک دوسرا دور پاکستان کے اوپر آ گیا، پھر ہماری پوزیشن کمزور ہوتی گئی، اور ادھر بھی شیخ عبداللہ جیسا ایک جو بڑی لیڈرشپ تھی وہاں کی، وہ اس وقت پھر جیلوں میں چلی گئی، پھر وہ کمپرومائز کر کے وہ دوبارہ راج سنگھاسن پہ بیٹھے۔ لیکن اس دوران ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی جو یہ ہماری جو ملیٹنسی آئی ہے، یہ ملیٹنسی ایسے نہیں آئی، 1947 کے بعد جو تیسرا ادوار آیا وہ 1987 تک تھا، جس میں پولیٹیکل سٹرگل کی گئی، اور پھر 1987 کے جو الیکشن تھے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب ہم یعنی بیلٹ کے ذریعے جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کریں گے، تو کشمیر کی تمام جو اس وقت کی جو آزادی پسند تنظیمیں تھی انہوں نے متحدہ مسلم محاذ بنایا، اور 1987 کے ریاستی یہ اس ایونٹ کو سارے وسیم بھول جاتے ہیں کہ سب جو ہے نا ملیٹنسی پہ 1989 ربیع سعید کا ہوا، پھر 1990 جو ہے نا ملیٹنسی آ گئی، پھر باقاعدہ ایک سیاسی جدوجہد کی ہے کشمیر کی تمام جماعتوں نے مل کر۔ 87 میں الیکشن ہوا، اور الیکشن میں متحدہ مسلم محاذ ایک پارٹی کی صورت میں نیشنل کانفرنس اور اس زمانے کی کانگریس کے سامنے جو ہے نا ایک بڑا اتحاد کے طور پر آیا آزادی پسندوں کا، اور اس میں جو سید صلاح الدین صاحب جو ابھی حزب المجاہدین کے کمانڈر سپریم کمانڈر ہیں، یہ اس وقت یوسف شاہ ان کا نام تھا، اور یہ سری نگر کے جو ہے نا مرکزی شہر سے الیکشن لڑ رہے تھے، یہ سب الیکشن کی طرف جا رہے تھے۔ الیکشن 87 کا ریاستی اسمبلی کا الیکشن مسلم متحدہ محاذ نے جیت لیا تھا، لیکن جب بھارت کی سرکار کو پتا چلا کہ وہاں پہ کلین سویپ ہو گیا ہے اور کانگریس اور نیشنل کانفرنس دونوں الیکشن ہار گئی ہیں، تو پھر انہوں نے اس میں ریگنگ کی، اور وہ جو 3 دن جو وہاں کا جو RTS بیٹھ گیا، اور 3 دن کے بعد جو پھر رزلٹ آیا، اور اس رزلٹ کے اندر متحدہ مسلم محاذ کی تمام جو لیڈر جیت رہے تھے کینڈیڈیٹ ان کو ہرا دیا گیا۔ اس سے لوگ پھر کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بیلٹ سے نا امید ہو گئے، پھر انہوں نے پھر بلٹ کے ذریعے اور گن کی طرف چلے گئے، اور پھر تیسرا اور چوتھا مرحلہ جو ہے 1997 سے لے کے یہ پچھلے 5 سال پہلے تک مشرف صاحب کے دور تک یہ چوتھا مرحلہ آیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ نہیں بھائی یہ تو جہاد اب دہشت گردی ہو گئی ہے، افغانستان بھی ایک سائڈ پہ چلا گیا، اب اس کے اوپر گورنمنٹ آف جو اس وقت آپ دیکھیں پالیسیز میں ایک بات آپ یہاں شہریار افریدی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، نعیب الرحمان بھی میرے بھائی ہیں، جاوید لطیف صاحب میری جماعت کے ہیں، پاکستان کی کشمیر کے بارے میں کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رہی۔ ایک وقت میں ہم نے ان کو بلا دیا، پھر دوسرے مرتبہ بھی ہم نے شیخ عبداللہ پر ہاتھ رکھا، پھر ہم نے اسی شیخ عبداللہ کو غدار کہا، پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی اب نیا محاذ متحدہ مسلم محاذ ہے، وہاں پر ہم نے کہا کہ ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، پاکستان کو بچائیں گے، کشمیر کو ہم نے بیک برنر پہ رکھا۔ پھر وہاں پر جب 90s میں یہ دوبارہ تحریک شروع ہوئی تو پھر ہم دوبارہ چلے گئے، پھر لوگوں نے کہا جی یہ ملیٹنسی پاکستان بیک جو ہے نا دہشت گردی کی ہوگی، پھر ہم نے اس کو بھی ریڈنڈنٹ کر دیا۔ اس پر بڑی بات یہ ٹھیک ہے کہ اب ریاست پاکستان کی ایک اس میں یونیفارم پالیسی آئی ہوپ کہ اب دے رہا ہے، لیکن درست ہے کہ اس میں میں اس پہ بھی آتا ہوں دوبارہ بھی۔ اور مین وائل ابھی جب ہم بریک پر بھی گئے تھے تو ناظرین آپ نے وہ CCTV فوٹیج بھی دیکھی اسی ریلی کی جو کہ آج تھی جماعت اسلامی کی کراچی میں۔ شہریار صاحب ایک کوئک کامنٹ اس پہ بھی کر دیجیے گا، یہ بڑا مطلب ایک پریشان کن واقعہ ہے۔ بہرحال ابھی CCTV فوٹیج بھی اس کی دکھائی ہے، بلکہ دکھا بھی سکے گا پروڈیوسر صاحب، تو ایک ریلی جاری ہے کشمیر کے حوالے سے، اور اس میں یہ اس طرز کا واقعہ ہوا جس میں نعیم الرحمان صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ 2 افراد شدید زخمی ہیں، 2 افراد ان کے وینٹ پر ہیں ابھی اس وقت۔ شہریار صاحب سب سے پہلے تو اس کی بھرپور مذمت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 1 ہفتہ پہلے ریڈ الرٹ جاری ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد، کراچی ان میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بھی سینسٹیو ایشو کے حوالے سے ریاست پاکستان ایکٹیو ہوتی ہے، دشمنان پاکستان چاہے وہ اندر ہیں چاہے وہ باہر ہیں، وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ حوصلہ دیکھیے، سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو، کیونکہ ان کے تمام ورکرز کو جو روڈوں پہ نکلے اور اس کے باوجود وہ اپنے مقصد کو کمپلیٹ کرنے میں نہ صرف کمیٹڈ رہے بلکہ میسج دینے میں بھی کامیاب ہوئے۔ باقی اللہ جی ہاں، ریلی بھی اسی انداز سے جاری رہے، بالکل۔ اچھا اب سر اگر کوئکلی اگر یہ بتا دیں، کشمیر کمیٹی چیئرمین، پھر جاوید لطیف صاحب کو سوال ہے، پھر ان کی طرف جاؤں گا میں،
کیا کیا کشمیر کمیٹی نے؟ چونکہ اس عہدے کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب بڑی تنقید ہوتی ہے کہ اتنے سال بیٹھے رہے، کیا تو کچھ نہیں، اب آپ بیٹھے اس عہدے پہ، کیا کیا بتائیے؟ وسیم بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو ماضی کے جتنے رہے وہ بہت بڑی قداور شخصیتیں تھیں، ان کی بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. لیکن وسیم بھائی جلدی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ابھی بات ہوئی کہ پالیسی ریاست پاکستان کی، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، فورن منسٹر، پھر اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی، آرمی چیف، پرائم منسٹر پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور یہ تمام 11 سے 12 چیزوں پہ یہ چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. جیسے فیٹف کی بات تھی، جب ہم آئے تو فیٹف کی ٹیم جب آتی تھی، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف فارن افیئرز، پھر ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک، فائنانس منسٹری، ہر جگہ جا کے وہ پاگل کنفیوز ہو کے واپس چلے جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے بلیک اور گرے لسٹ سے گزرنا پڑا. یہ کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے کہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز، پروفیشنل، چاہے وہ لیگل ایکسپرٹس ہیں، فار ایگزامپل 8 جولائی کو برہان وانی ڈے تھا، 13 جولائی کو جو ہے وہ یوم شہداء، 19 جولائی کو تھا علاقے پاکستان. اس دن جنہوں نے بھی ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، اور آج بھی جنہوں نے یوم استحصال پہ ٹویٹس کی یا فیس بک پہ ڈالا، وہاں پہ یا آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا میسج آتا ہے کہ اس کو ریموو کریں. ایڈیٹر سے میں ملا کشمیر کی، انہوں نے بھی یہ بات کہی. ہم نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چیئرمین کو آن بورڈ لیا، 2 میٹنگز ہوئی. ہم نے کشمیر کمیٹی میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو انوائٹ کیا، اور فورن منسٹر سے کشمیر کے حوالے سے نہ صرف بریفنگ اور وہ تمام سوالات، اور اسی طرح ہم حریت کے اور وہ تمام سٹیک ہولڈر، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ لیگل ایکسپرٹس ہیں، چاہے وہ فورن جو ڈپلومیٹس رہ چکے ہیں، اور پھر کشمیری ڈائسپورا اور یوتھ آف پاکستان، ان کو انگیج کر رہے ہیں. پھر ہم نے سب سے بڑی بات ایک چیز وسیم بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے ریچ آؤٹ کیا، چاہے وہ پوپ ہے، چاہے وہ یو این ایچ سی آر کے ہائی کمشنر ہیں، چاہے یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں، کیونکہ پاکستان میں 42,000 مہاجرین آزاد کشمیر میں ہیں جو مختلف کیمپوں میں آباد ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی کوئی آواز نہیں بنا. اچھا اب یہ آپ نے اپنے کاوشیں بتائی ہیں کہ جو آپ کے خیال میں آپ نے یہ ٹھیک ہے. اب نعیم الرحمان صاحب آپ بتائیے گا، یہ آپ مطمئن ہیں؟ چونکہ مجھے جب جاوید لطیف صاحب بتا رہے تھے 1999 کا، تو مجھے سارا وہ زمانے کی چیزیں یاد آ رہی تھیں. واجپئی یہاں پر آئے تھے تو مجھے یاد ہے جماعت اسلامی نے تو باقاعدہ بڑا مظاہرہ کیا تھا، وہ پرتشدد روپ اختیار کر گیا تھا. مجھے یاد نہیں کہ 1 یا 4 کارکنان آپ کے جان سے بھی گئے تھے اس میں. وہ تو سارے خیر چلیں ایک بیک گراؤنڈ، وہ تو ایک پرانی بات ہو گئی. ابھی ریاست پاکستان جو کچھ کر رہی ہے، آپ ہے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ ہمارے شہریار بھائی بہت اچھے بزرگ کہہ لوں، میں انہیں بھائی کہہ لوں. آپ تو بزرگ نہ گئے، میں خیال لیکن چھوٹے ہیں. ہاں پتہ نہیں. اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن خاص طور پر افغانستان کے بیک گراؤنڈ میں ہو گئی ہے نا، جی، اور اب امریکہ جو ہے افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، اور نکلنے کے لیے اس کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کے مذاکرات جاری ہیں. اور ایسے موقع کے اوپر جب عمران خان صاحب پہلے گئے اور ٹرمپ نے کہا، اس کے منہ سے نکل گیا یا سوال کے جواب میں کہا کہ میں ثالثی کروں گا، اور جواب میں آنے کے بعد عمران خان نے یہاں آ کر کہا کہ مجھے ایسا لگا میں نے ورلڈ کپ دوبارہ جیت لیا ہے کہ لوگوں نے میرا ایسا استقبال کیا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کہاں ہیں وہ ٹرمپ صاحب آپ جنہوں نے ثالثی کی پیشکش کی، اور کہاں آپ نے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا؟ بلکہ ذرا ایک لمحے کو آپ لوگ ذرا دکھا بھی دیں، دکھا سکیں اگر کہ ٹرمپ نے ثالثی کے حوالے سے کب کیا کہا، تاکہ لوگوں بھی ذرا روایت دیں. دکھائے گا جناب پروڈیوسر صاحب ثالثی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. He actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do this 1 year. If for any reason, but I think they can do it themselves very well. They've been doing it for a long time. We talked about Kashmir. I offered, whether it's arbitration or mediation or whatever it has to be, I'll do whatever I can. We're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. ٹھیک ہے، وہ ٹرمپ بھی اپنے بیانات کبھی ادھر کبھی ادھر، بس وہ سارا ایسے ہی چلتا رہا معاملہ. جی حافظ صاحب. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہیوسٹن میں یہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ مودی کے ساتھ مل کر جلسہ کیا.
پھر وہ انڈیا گیا امریکہ اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے بالکل مودی کو سپورٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار دیکھیں پھر یہ ہے نا آپ کی اصل. پھر وہاں سے آپ نے کتنے وہاں کے پارلیمنٹیرین توڑنے میں آپ کامیاب ہوئے. آپ نے دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات حافظ صاحب بتائیں کیا ایک بڑی تلخ حقیقت یہ نہیں ہے کہ پاور کی اپنی ریالٹیز ہوتی ہیں. ملک انسانیت کی بنا پر آج کل کے زمانے میں کسی کا ساتھ یا مخالفت نہیں کرتے وہ, یعنی میں بلکہ بڑی بھونڈی سی مثال دے رہا ہوں میں, یہ بالکل ریلیونٹ نہیں, بھونڈی سی مثال ہے, لیکن کہ کرکٹ کے امور میں بھی بی سی سی آئی کی اس لیے چلتی ہے کہ پیسہ زیادہ وہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ جناب جہاں کی اکانومی جہاں پہ زیادہ ان کا سپورٹ دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ دنیا کا پورا نظام جھوٹی انسانیت کا نام لے کر چلتا ہے, اور یہ تو ٹیررسٹ ریاستیں ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن سمجھتی ہیں. لیکن تو اس کی ذمہ دار ہماری حکومت ہے یا ان کے دوگلے سٹینڈرڈز ہیں؟ جی جی نہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا وہ اتنی کمزور نہیں ہے. ہم اس پورے خطے کے اندر پچھلے 30 35 40 سال سے ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ ہم بڑی طاقتوں کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں. ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کی پلڑے میں جا کر اپنا وزن ڈالتے رہیں. کیا خطے کے اندر اب بدلتی ہوئی صورتحال میں چائنا اور روس اور ایران اور ترکی یہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ کوئی رول ادا نہیں کر سکتے؟ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم تو دوستی بھی جو ہے نا جب چائنا سے کرتے ہیں تو بالکل لیٹ جاتے ہیں. ہم تو برابری کی سطح پہ دوستی بھی نہیں کرتے. امریکہ سے تو ویسے ہی ہم. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے. تمام تب ڈپلومیٹک محاذ کے ساتھ ساتھ جو کچھ کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے, اور جب ہم اسے نقشے کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اسے اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ طاقت کا توازن کیا ہے, آپ پھر لڑتے ہیں, مرتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اگر پوری قوم دفاعی بجٹ پر اتنا پیسہ لگاتی ہے, اس لیے لگاتی ہے کہ ہماری سرحدوں کا دفاع ہو اور ہمارا کشمیر آزاد ہو, یہ ہماری لائف لائن ہے, تو ہم پھر پاکستان کی افواج سے اور حکومت سے اور ریاست سے بجا طور سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پھر ایگریشن کریں. اچھا, یہ کہنا کہ معروضی حالات میں ایگریشن نہیں ہو سکتا, میں نہیں سمجھتا. آپ آگے بڑھیں گے تو دنیا آپ سے بات کرے گی, اور آپ پیچھے ہٹ کر بات کریں گے تو کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. سروائیول فار دا فٹسٹ ہے, اور تمام تر حالات کے باوجود آپ اگر تھوڑا سا فارورڈ کریں گے تو آپ سے بات بھی ہوگی اور آپ اپنے مسئلے کو حل بھی کریں گے. جاوید عتیق صاحب, اب آپ کا سوال تھا کہ جناب کیا اقدامات کیے, انہوں نے طویل فہرست گروائی. اب ریاستیں یہی کر سکتی ہیں نا, سفارتی محاذ پہ پلیٹ فارم سے بات کرنا, یہی سب کر سکتی ہیں, بندوق تو نہیں اٹھا سکتی ہر معاملہ. جاوید عتیق صاحب. نہیں, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو شہریار افریدی سے سوال کیا تھا نا کہ چیئرمین کمیٹی کے طور پر آپ نے کیا کیا, تو جو انہوں نے کام گنوائے اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں جو سابقہ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے انہوں نے کام کیے. اب آج میرا وہی سوال ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کی شاہراہ کٹ جائے گی خدا نخواستہ, تو اس کے بعد آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی جو ہم 70 سال سے دیکھ رہے تھے. آج 1 سال ہونے کو ہے, ہمیں کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی, دوسری جو اگر بنائی ہوئی تھی. تیسرا میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ نقشہ جو پاکستان کا آج نیا دکھایا گیا کہ جس میں مقبوضہ کشمیر کو بھی شامل کیا گیا, کیا کشمیر کا پاکستان کے اندر نقشے میں دکھا دینے سے مقبوضہ کشمیر آزاد ہو سکے گا؟ اس طرح تو آپ بنگلہ دیش کو بھی پاکستان کے نقشے میں دکھا دیں, کیا اس طرح بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ بن جائے گا؟ اور تیسرا میرا کہنا یہ ہے کہ آج کی حکومت کو یہ سوال بھی آپ کریں کہ آپ کے پاکستان کے نقشے میں تو بھائی جان آزاد کشمیر کا حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, اس پر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہوں, میں نے 1000 دفعہ پوچھا ہے, مگر آئیں بائیں شائیں اور 4-5 لوگ جو درجہ چہارم کے لوگ تھے پی ٹی وی کے, ان کو آپ نے نوکری سے نکال دیا, اور جو ذمہ وار ہیں ان کے چلو شہریار سے جواب دیں گے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہی کرتے ہیں نا کہ بڑا کام کرنے کے لیے کہ 50 سال بعد 100 سال بعد اس کو آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. مثلا اگر میں کوئی کہیں زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف میں سڑک میں نکل کے احتجاج کر رہا ہوں, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار تمہارے 4 نعرے لگانے سے آزاد ہو جائے گا, لیکن نہیں نا. لیکن ایک اگلا سوال یہ بھی ہے نا کہ کیا میں بالکل ہی گھر بیٹھ جاؤں؟ نہیں, میں کم از کم یہ تو کروں نا, اور بھی چیزیں کرنے کی ہیں لیکن کم از کم یہ تو کروں نا. نہیں وسیم, یعنی مجھے اجازت دے دیں, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا. میں اب حل کی طرف آتا ہوں کہ ہوا یہ آخری بات آپ کر لیں, پھر شہریار سے رسپونڈ کر دیں گے. پاکستان جی 70 سال سے پاکستان کی اگر معیشت ٹھیک تھی تو ہندوستان کو ہمت نہ ہوئی
मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो अभी मेरे नईम भाई कह रहे थे, हाफिज नईम साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज पाकिस्तान की मईशत कमजोर हुई तो दुश्मन को वार करने का मौका मिला। तीसरा मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर आप इस पर कोई हिकमत अमली बनाना चाहते हैं, कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो फिर 5 तारीख को मकबूजा कश्मीर अगस्त को कब्जा हुआ, 7 तारीख को मुजफ्फराबाद हम रैली लेकर जा रहे थे, तो क्यों गिरफ्तार किया गया? फाइनल वर्ड बता दें आप शहरियार साहब, फाइनल वर्ड चार दिन ठहर के कर लेते। वो कहते जी इन इकदाम से क्या होगा जनाब? जी शहरियार साहब। वसीम, सबसे पहले ये जो फ्लैग है, पॉलिटिकल फ्लैग, ये अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब इसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब और ये पूरा जो और जावेद मुर्तजा अब्बासी साहब और राजा जफरुल हक साहब, ये PMLN की तरफ से आए और उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का आज बेहतरीन दिन है। शेरी रहमान साहिबा और इसी तरह जो है